سیدنا آدم کے دروازے پر دیکھیے سیدنا آدم نے اپنے سامنے آنے والی اس مخلوق خدا کو پہلی بار کی دعوت دی کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کا مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت پر میری رسالت پر ایمان لے کر آؤ، میرے بعد بہت سارے نبی اور رسول آئیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت، اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت، اپنے بعد انہوں نے کہا میں بھی اپنے پہلے نبی کی طرح تمہیں اسی بات کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت پر ایمان لاؤ، میرے بعد اور بہت سارے نبی آئیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ جو دوسرے نبی آئے انہوں نے دعوت سیدنا آدم نے دعوت دی، دوسرے نے کیوں دی؟ آدم علیہ السلام نے کیوں نہیں دی؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ دعوت کیوں پیش نہیں کی؟ دوسرے نبی نے یہ دعوت کیوں پیش کی؟ دوسرے نبی نے کہا ایک اللہ کا مانو، میں اللہ کا نبی، میری نبوت کو مانو، میرے بعد بہت سارے نبی آئیں گے، ان کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔ آخری دعوت یہ دی مجھ سے پہلے ایک نبی گزرا ہے، ان پر بھی تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ سیدنا آدم نے اس پیغام کی دعوت نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ ان کے پہلے نبی تھا کوئی نہیں، دوسرے نبی نے آ کے اس پیغام کی دعوت اس لیے دی کہ ان سے پہلے ایک نبی تھے۔ توجہ کیجیے، انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، نبی آتے رہے، دعوت دیتے رہے، رب کے ساتھ چھوڑتے رہے، اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، اپنے بعد میں آنے والے بہت سارے نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، اپنے سے پہلے گزر جانے والے ایک نبی پر، دو نبیوں پر، تین نبیوں پر، 50 نبیوں پر، سینکڑوں نبیوں پر، ہزاروں نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے بنی اسرائیل کے آخری نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ توجہ کیجیے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ کے اندر ذکر ہے یا نہیں؟ سیدنا عیسیٰ انبیاء کی لسٹ میں ہے یا نہیں؟ سیدنا عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے یا نہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تورات کچھ کہتی ہے یا نہیں؟ سیدنا عیسیٰ سے متعلق انجیل کہتی ہے یا نہیں؟ سیدنا عیسیٰ سے متعلق قرآن پکار کے اپنی بات کو پیش کرتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی میرے آپ سے بیان کا حصہ ہے۔ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، آدم علیہ السلام نے رب کریم کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی، اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اپنے بعد آنے والے بہت سارے نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ دوسرے نبی آئے، انہوں نے دعوت دی، تیسرے نبی آئے، انہوں نے دعوت دی، 1000 نبی گزرے، انہوں نے دعوت دی، بالآخر بنی اسرائیل کے آخری نبی آئے جنہیں عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، جنہیں مسیح موعود کہا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی بنا کے مبعوث کیے گئے۔ اب توجہ کیجیے، یہ عیسیٰ ابن مریم آئے، انہوں نے آ کے دعوت دی کہ میں بھی وہی دعوت دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے 1,23,997 نبی کم و بیش دے چکے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے میں اللہ کا نبی، میری نبوت کو مانو، وہ یہ کہتے تھے ایک اللہ کا مانو، وہ یہ کہتے تھے مجھ سے پہلے 1,23,998 نبی گزر چکے ہیں، تم ان کو
مجھ سے پہلے نبی کہتے تھے ہمارے بعد بہت سارے نبی آئیں گے، اب میں عیسیٰ ابن مریم تمہیں یہ کہتا ہوں میرے بعد بہت سارے نبی نہیں، بلکہ میں تمہیں کہتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ، صرف اور صرف ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جسے آسمان پر رب کریم احمد کے نام سے پہچانتے ہیں، جسے انسانیت زمین پر محمد کے نام سے جانتی ہے۔ یہ آخری نبی آئے گا، اس کا آسمان پر نام احمد ہوگا، زمین پر نام محمد ہوگا۔ یہ آخری نبی آئے، انہوں نے آ کے کہا میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کو، میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم نے کہا میرے بعد صرف ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی آسمان کی بلندیوں پر احمد ہوگا، جسے زمین پر محمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ آسمان پر احمد اس لیے کہ سب سے زیادہ نبی کریم کی تعریف کرنے والے وہ احمد ہے، زمین پر محمد اس لیے کہ کائنات میں نبی کریم کے ساتھ کل کائنات جس کی سب سے زیادہ تعریف کرتی ہے وہ محمد کی ساتھ ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے وہ محمد ہے، جو احمد ہے وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، جو محمد ہے کائنات میں سب سے زیادہ اس کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے زمین پر اسے محمد کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ادھر ادھر دیکھیے آسان میں آ رہی ہے۔ آنکھیں اور کان جو بات کر رہا ہے اس کو سن رکھا گیا، کیونکہ مجمع زیادہ ہو گیا، ابھی ساتھی آرام آگے دشمش کون کون سو رہے ہیں؟ چلو ایک پھر آن لائن ہو جاؤ۔ کہاں تک پہنچے؟ سفر شروع ہوا آدم علیہ السلام کی دعوت سے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا مانو، میں اللہ کا نبی، میرے بعد بہت سارے نبی آئیں گے۔ دوسرے نبی آئے، انہوں نے کہا ایک اللہ کا مانو، میں اللہ کا نبی، میرے بعد بہت سارے نبی آئیں گے۔ انہوں نے ایک بات کا اور اضافہ کیا، مجھ سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم آئے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے کہا ایک اللہ کو مانو۔ کیا مطلب؟ سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے جب یہ دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو تو انہوں نے ان لوگوں کی نفی کی جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانا، ان لوگوں کی نفی کی جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہا، خدا
حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ اپنے قرآن کریم میں جا بجا دیا. اگر کسی کو نظر نہ آئے تو وہ یہ مت کہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا ہیومن ہسٹری میں تذکرہ نہیں. اگر کوئی پھول کی خوشبو کو سونگھ نہیں سکتا تو وہ یہ مت کہے کہ پھول خوشبو سے خالی ہے. اگر کوئی زبان کا ذائقہ چکھ نہیں سکتا تو وہ یہ مت کہے کھانے پہ ذائقہ ہے. اگر اسے زندگی کا لطف نہ ملے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے زندگی کے مزہ ہو گئی. اسے یہ کہنا چاہیے میری زندگی سے مزہ ختم ہو گیا, میری زبان سے چکھنے کی طاقت, ذائقے کی طاقت ختم ہو گئی, میرے سونگنے کی حس ختم ہو گئی. یہ تو پھول اپنی خوشبو کو پھیلا رہا ہے, یہ ذائقہ تو لوگوں کے دلوں کو لبھا رہا ہے, یہ دنیا تو لوگوں کو مزہ دے رہی ہے. اگر کسی مزہ نہیں آتا تو اس کی اپنی زندگی کا مزہ ختم ہو گیا. اگر کسی کو خوشبو نہیں آتی تو اس کی اپنی زندگی سے خوشبو ختم ہو گئی. اگر کسی کو قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ نظر نہیں آتا تو اس کو اپنی آنکھ کا علاج کروانا چاہیے. اسے اپنے دل و دماغ کے اندر ایمان کو بسانا چاہیے. اسے اپنے دل و دماغ کے اندر قرآن کو اتارنا چاہیے. اسے اپنے دل و دماغ کے اندر پیغمبر کے ارشادات کو اتارنا چاہیے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم آئے, سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے بدن مبارک سے عیسیٰ ابن مریم کو لے کر آئی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں نے سیدہ مریم سے کہا یا مریم انّا لکی ھذا, یہ تم نے کیا کیا, یہ کہاں سے آ گیا, نہ تو ایسی نہ تیرا بیک گراؤنڈ ایسا, تیرا خاندان بھی مقدس, تو بھی پاکیزہ, ہم تجھے بھی جانتے ہیں, تیرے خاندان کو بھی جانتے ہیں, مگر کیا کرے انّا لکی ھذا, یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا. سیدہ مریم کو حکم ہوا تم نے ان کی بات کا جواب نہیں دینا, تم نے خاموش رہنا ہے, رب اس کو خود بلوائے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہے, ماں کی گود کے اندر اس عالم میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم بولتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ, مجھے اللہ کے عالم نے نبوت کا منصب دیا, مجھے اللہ کے عالم نے رسالت کا منصب دیا, میرے سر پہ تاج نبوت رکھا, میرے سر پہ تاج رسالت رکھا, مجھے اللہ کے عالم نے بندہ بنا کے عبداللہ بنا کے بھیجا. معلوم یہ ہوا عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں وہ لوگ جو مجھے خدا سمجھ بیٹھے وہ بھی غلط ہے, جنہوں نے مجھے خدا کا بیٹا سمجھا وہ بھی غلط ہے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے آیا ہوں. عیسیٰ ابن مریم نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد, وہ احمد آ گئے, وہ محمد آ گئے, وہ شاہد آ گئے, وہ مسعود آ گئے, وہ یاسین بھی آ گئے, وہ طٰہٰ بھی آ گئے, وہ مزمل بھی آ گئے, وہ بشیر بھی آ گئے, وہ نذیر بھی آ گئے. اس احمد کو, اس محمد کو خلاق عالم نے مدثر بھی کہا, مزمل بھی کہا, یاسین بھی کہا, طٰہٰ بھی کہا, بشیر سے بھی پکارا, نذیر سے بھی پکارا, ماہی بھی کہا, حاشر بھی کہا, عاقب بھی کہا. ان ناموں سے پکار کے اس خالق کائنات نے اپنے آخری نبی کو انٹروڈیوس کروایا, متعارف کروایا. وہ نبی آئے, انہوں نے کہا میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں. میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تم ایک اللہ کو مانو, میں اللہ کا نبی ہوں, میرے پاس بہت سارے نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, میرے پاس ایک آئے گا, مجھے کہنے دیجئے. انہوں نے یہ کہا پہلے سینکڑوں آتے تھے, پہلے ہزاروں آتے تھے, وہ مل کے سینکڑوں کا کام کرتے تھے,
جواب دینا یہاں سے کوئی اور آواز اور وہاں کوئی اور جواب. وہ پشاور میں تقریر کر رہے تھے مولانا صاحب. مولانا کا نام نہیں پتا تھا مولانا صاحب. تو بڑے نعرے لگانے بڑے جوش کر رہے تھے. مولانا صاحب سمجھنے لگے وہ پشتو والے تھے اسپیشلی پشتو سارے. ہمارا سوچا کچھ سمجھ بہت بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں سمجھ بہت کچھ نہیں آتا. تمہارا جوش کیسا بنانا ہے؟ ہمیں سمجھ بہت کچھ نہیں آتا. آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے. آپ کو کل کا خان رہ کے کیسے نہیں آتا. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. یاد رکھیے جہاں میں اور آپ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں وہاں میرا اور آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے اور آپ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے. ان کا تاریخ میں موجود ہونا مان نہ لے. ان کا یہودیوں کی کثرت سے پاک صاف اللہ کے فضل اور حکم سے آسمان پر اٹھایا جانا اور آسمان پر موجود ہونا اور قرب قیامت ان کا زمین پر نازل ہونا. پھر زمین پر 45 سال رہنا. پھر زمین پر رہ کر قوم شعیب علیہ السلام نے ان کا شادی کرنا. پھر ان کے بچوں کا پیدا ہونا. پھر ان کے اوپر موت کا طاری ہونا. پھر مسلمانوں کا ان کی نماز جنازہ پڑھنا. پھر ان کا روزہ اطہر میں مدفون ہونا. آؤ چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. سیدنا عیسیٰ کی حیات پر قرآن بولتا ہے. سیدنا عیسیٰ کی حیات پر بخاری شریف میں پیغمبر کا فرمان. سیدنا عیسیٰ کی حیات پر مسلم شریف میں پیغمبر کا پیغام. سیدنا عیسیٰ کی حیات پر مشکات شریف میں پیغمبر کے فرامین. اللہ کے نبی نے کہا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا. جاؤ ان علماء کی موجودگی میں گلشن بخاری کا ادنا شہزادہ اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ. کسی ہستی کی کتاب میں یہ الفاظ دکھا دو ان عیسیٰ کب آپ پورا قرآن پڑھو پوری حدیث سکھاؤ. آپ کو نبی کی زبان سے قرآن کے فرمان سے عیسیٰ ابن مریم کی حیات کا عقیدہ ملے گا. آسمان پر اٹھائے جانے کا نظریہ ملے گا. آسمان سے زمین پر آنے کا نظریہ ملے گا. جاؤ پیغمبر فرماتے ہیں اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء عند منارة البیضاء الشرقی دمشق. میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم جامع مسجد کی دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر نازل ہوں گے. حضور نے فرمایا یتزوج وہ شادی کریں گے ویولد لہ ان کے بچے ہوں گے وعلیہ الفلاح پھر ان پر موت آئے گی. کل من علیہا فان کا مصداق کہلائے جائیں گے. ویصلی علیہ المسلمون مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. ویدفن معی فی قبری میرے روضہ اطہر میں چوتھی قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے. پیغمبر کے ارشاد کے مطابق یدفن معی فی قبری یہ عیسیٰ ابن مریم جو بن باپ کے جبرائیل کے نفخے سے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے. انی عبداللہ کا مصداق کہلائے گے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہا گیا. حصول کہا گیا. یہ آئے انہوں نے اپنے
پیش کیے رب کریم نے انہیں شمانے کے اوپر ایک عظمت تھی پھر اس عظمت کے پیش نظر قرآن نے کہا وجیہا فی الدنیا والآخرہ ہم اسے دنیا اور آخرت میں وجاہت دیں گے ممتاز کریں گے مرتبہ بلند کریں گے آخرت میں آ رہے ہیں عزت لی جا رہی ہے مرتبہ بلند کیا جا رہا ہے دنیا میں دوبارہ آئے عزت لی گئی آسمان پہ اتنا بلند عرصہ بٹھائے گئے عزت لی گئی وجیہا فی الدنیا بھی ہے وجیہا فی الآخرہ بھی ہے آسمان پر بھی عزت ہے زمین پر بھی عزت ہے آسمان پر گئے کیسے ہیں آسمان پر رہتے کیسے ہیں کھاتے کیا ہے پیتے کیا ہے دوبارہ کیسے آئیں گے وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ اللہ نے عقل کے پنکھوں کے لیے پہلے ہی ساری بات کھول کے بیان کر دی 14 صدیوں گزرنے کے بعد ایسے بھی آئیں گے جنہیں سب کچھ موجود ہونے کے بعد بھی ہمارا یہ وجیہا فی الدنیا والآخرہ نظر نہیں آیا اپنا ایمان رکھو اپنا عقیدہ رکھو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود قرب قیامت دوبارہ نازل ہو ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو قرآن کریم احادیث پیغمبر آثار صحابہ تعامل امت پہ 1400 سال سے تسلسل سے چلی آ رہی ہے ان تمام عقائد و نظریات پر ایمان رکھنا یہی دعوت ہے آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سیدنا عیسیٰ کا رفع مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ان کا ظہور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا سب سے پہلا دستور اور اصول یہی ہے یہ ختم نبوت کا عقیدہ پورے دین کی حفاظت کرتا ہے اس عقیدے کو پکڑ لو تم عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو بھی مان لو گے اس عقیدے کو پکڑ لو تم مہدی علیہ السلام کو بھی مان لو گے تم اس عقیدے کو پکڑ لو تم قرآن کو بھی آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب مان لو گے اس ختم نبوت کے عقیدے کو مان لو تم دین اسلام کو ادیان سماویہ کا آخری دین مان لو گے تم عقیدہ ختم نبوت کو تھام لو تم شریعت محمدی کو شرائع آسمانی میں سے آخری شریعت مان لو گے تم عقیدہ ختم نبوت کو تھام لو تم